جی ویلکم ٹو ایم ٹی آر ڈائریز۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر میں نے کنزیکٹیولی 2-3 اوپر نیچے اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جن کا ڈائریکٹ تعلق تھا تربیت کے ساتھ اور لوگوں کی تربیت کے ساتھ، معاشرے کی تربیت کے ساتھ۔ جیسے میں نے ایک وہ بنائی کہ ہمیں خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر اظہار نہیں کرنا آتا، چیزوں کا لے کے چلنا نہیں آتا، کس طرح چلنا ہے، کیا بات کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ ایک اور دوسری میں نے پیرنٹنگ کے اوپر ہی بنائی تھی کہ یہ جو نسل ہے یہ آگے جا کے اچھے باپ ثابت ہوں گے، یہ جو نئی نسل کے لڑکے ہیں۔ تو وہ ایک اس کا پہلو تھا، لیکن اس کے اور بھی کافی سارے پہلو ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور نیچے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جو نئی ہماری جو نسل ہے وہ اب جو آپ کے جو والدین ہیں ان کو بھی یہ چیز احساس نہیں ہے اس چیز کا، ان کو بھی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے۔ کافی ایجڈ لوگ ہو کے بھی فوتگی اور خوشی کے موقع پہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی کافی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ تو یہی لوگ جب والدین بنیں گے تو انہوں نے کیا چیز ٹرانسفر کرنی ہے، آگے کیا چیز سکھانی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بالکل کام ہونا چاہیے، اور میں نے باقاعدہ سوچا ہوا تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا باقاعدہ، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پلیز لرن ہاؤ ٹو پیرنٹ، یعنی پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے آپ کو۔ مجھ سے جڑے جو لوگ ہیں، میرے جو دوست احباب، میں ان کو اکثر یہ چیز گائیڈ کرتا تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہماری ایج کے لوگ ہیں، اب ان کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ باقاعدہ میرے کئی دوستوں کے بچے بھی ہیں، تو ان کو میں یہیں سے آہستہ سکھاتا ہوتا ہوں، بتاتا ہوتا ہوں، چیزیں ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، یا میں لکھتا بھی رہتا ہوں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا آپ کا 20-21 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے، تو پہلے تو سوچ سمجھ کے آپ کو باپ بننا چاہیے، ماں بننا چاہیے کہ میں اگر ایک بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے، صرف اس کو روٹی کپڑا نہیں دینا، رزق تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، آپ کا کون سا احسان ہوتا ہے؟ آپ اس کو یتیم خانے بھی پھینک آئیں گے نا سر، 20 سال بعد وہ پلا ہوا کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا، آپ کو احسان نہیں کر۔ اصل چیز ہوتی ہے اولاد کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے نا، اولاد کی تربیت کرنا از دا مین تھنگ۔ ہمارے ملک میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تربیت ہو نہیں رہی، اور اس چیز پہ کوئی نہیں سوچتا۔ پھر وہی بات کہ حکومت کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اپنی عوام کی تربیت کرے، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ریاستوں کی ترجیحات میں تربیت نہیں ہوتی، یہ ہمارے والدین کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ سو خدارا اگر آپ شادی ہونے لگی ہے آپ کی، سوچا کریں کہ میں نے باپ بننا ہے، میں نے ماں بننا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی آپ کو مثال دوں کہ یقین کریں، میں سوچتا رہتا ہوں، میرے بچے پھر رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے، ہمارے بھی میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ایون میرے جو بھتیجے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کیسز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو میں مختلف کنڈیشنز بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر میرے بچے کو یہ کنڈیشن ہوئی، یا اس کنڈیشن کے اندر اس کے والد کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ کے بچے نے پورے فیز سے گزرنا ہے، اس نے بچپن گزارنا ہے، بچپن میں جو اس کے 7-8 سال ہیں بڑے کرٹیکل ہیں، بیسک تربیت ہوگی، پوری زندگی ساتھ چلے گی۔ اس کے بعد اس نے اسکول لائف میں آنا ہے، پھر اس کی ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو کچھ چینجنگ ہوگی مینٹیلٹی کی، 10 سے 20 سال کے درمیان میں جو اس کی آپ کہہ لیں وہ ایک بھرپور جوانی کی طرف جائے گا، تو وہ جو اس کی دماغی اس کی تبدیلیاں اور اس کو وہ چیزیں چاہیے جو کہ آپ سکھا پائیں، جو کہ بدقسمتی سے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے، ٹیکنالوجی جیسے بڑھتی جا رہی ہے، آگے کا دور مزید خراب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پوری آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میں نے آپ کو بتایا، میں چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں کافی عرصہ اس سوال آپ چیک کریں، میں کافی عرصہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں رہا کہ اگر ایک بچے کو جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں سختی سے مار پیٹ کے پڑھایا، ٹھیک ہے نا، جو کہ نیگیٹو اثر رکھتی ہے بچے کی تربیت کے اوپر، تو یہ کام ہم تو ہرگز نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو مار پیٹ کے نہیں پڑھانا، اس پہ سختی نہیں کرنی، تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ آپ اس کو پڑھا بھی سکو۔ بعض وہ بچہ لاپرواہ ہو جاتا ہے نا، تو اگر ایک بچہ لاپرواہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں بھی تبھی مار پڑی جب ہم لاپرواہ ہوئے، تو اگر ایک بچہ لاپرواہ ہو گیا ہے، اس کو کیسے مارے پیٹے بغیر اس کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے، اور اس بچے سے کام بھی نکلوانا ہے، اور اس بچے کو پڑھائی کی طرف بھی ڈالنا ہے۔ تو میں یقین کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو اس کا جواب پتہ ہو، جینیس لوگ ہوں گے، لیکن میں تو بھائی طالب علم ہوں، میں کافی عرصہ اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا۔ اور یاد رکھیں، قدرت آپ کو اسی سوال کا جواب دیتی ہے جو آپ کافی عرصہ ڈھونڈے سوال۔ اس سے جڑی ہو واصف صاحب کی بات ہے نا کہ ان سے ایک بندے نے سوال پوچھا، تو واصف صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا اگلے ہفتے پوچھنا۔ تو اگلے ہفتے واصف صاحب نے کہا ہاں بھائی کیا تم نے سوال پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے تو سوال ہی بھول گیا۔ تو واصف صاحب نے کہا بیٹا قدرت کبھی ایسے سوال کا جواب نہیں دے گی جو تم ایک ہفتہ سوال نہیں سنبھال کے رکھ پائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ نے کوئی جواب ڈھونڈنا ہے آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اچھا خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو اس سوال کا جواب مجھے ملا عمران خان صاحب کی، میں آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ پہلے، پاکستان پرسنل ہسٹری کے نام سے ان کی ایک بک ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں جو تھا، میری والدہ نے مجھ پہ کبھی سختی نہیں کی، لیکن میں اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا تھا، یعنی میرے جو رزلٹس تھے ان سے میری والدہ خوش ہوتی تھی۔ سو مجھے صرف اس ڈر، حالانکہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی میں، لیکن اس ڈر اور اس خوشی کی وجہ سے میں پڑھتا تھا۔ تو یہ بھی ایک سوچ کا اینگل ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو یہ چیز ڈالو کہ یار
مطلب اس کو ایسے لگے کہ یار اگر میں پڑھوں گا تو میرا باپ خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر نیچرل فیل ہے، نہ کہ زبردستی اس کو فیل کراؤ. تو یہ آپ نے کیسے انجیکٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ اور کافی چیزیں ہیں. بچوں کو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹی وی پہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، طوفان بدتمیزی ایک سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ کیسے آپ نے بچے کو ٹیکل کرنا ہے. بچے کو معاشرتی تربیت کیسے کرنی ہے. بچے کو اسلامی تربیت سب سے اہم چیز، بچے کو اسلامی چیز اس کے اندر کیسے ڈالنی ہے. بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کا، اچھا انسان کیسے بنانا ہے. تو خدا را سیکھا کریں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے بدقسمتی سے، ورنہ سکھائی جانی چاہیے. بیسک لیول اسکول ایجوکیشن میں ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے علاوہ جب آپ مطلب میری تو خواہش ہے کہ کاش کو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہوں باقاعدہ، کہ جب جو نیا جو کپل ہے اس کو باقاعدہ وہ کورس کروایا جائے اس کو، کہ آپ نے یہ کورس کرنا ہے. ہو رہے ہیں بڑے شہروں میں، ہو بھی رہے ہیں، سیمینارز ہوتے رہتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب مختلف سیمینار ارینج کراتے رہتے ہیں. تو خدا را جو نیولی ویڈ کپل ہیں یا جو ابھی نئے والدین ہیں ان سے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ کوئی پیدائشی اور رستو کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. معذرت اگر کوئی بات بری لگے، انسان سیکھتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جتنے بھی پرفیکٹ ہو جائیں اس کے باوجود بھی آپ لرننگ کا عمل چلتے رہنا چاہیے. تو بڑوں سے سیکھا کریں اور اس طرح کے سیمینارز اٹینڈ کیا کریں. سوشل میڈیا پہ ہزاروں ویڈیوز اس طرح کی پڑھی ہیں جن لوگوں نے پوری زندگی گزاری ہوئی ہے، ان لوگوں سے سیکھا کریں، کتابیں پڑھا کریں. اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتائیں کوئی ایسا والدین ہے، مطلب سن رہے ہوں گے کئی نوجوان لوگ کہ جن کی شادی ہو گئی ہے، بچے بھی شاید ہوں، تو انہوں نے کبھی کوئی ایک کتاب بھی کھول کے پڑھی ہو کہ اچھا باپ کیسے بننا ہے، اچھی ماں کیسے بننا ہے، اچھی تربیت کیسے کرنی ہے بچوں کی. تو یہ کیا کریں. خدا کا واسطہ ان چیزوں کو لے کے چلا کریں، ورنہ ہم پہلے ہی بہت مار کھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بڑی جو ہے نا ایک بے ہنگم سی صورتحال ہے، بڑے برے حالات ہیں. تو خدا را ان حالات کو خراب کرنے کی بجائے بہتری کی طرف جائیں. دوسرا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مسائل تو اور بڑھتے چلے جائیں گے. یہ تو ذرا خدا را ان چیزوں پہ سنجیدگی سے غور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.